بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام ویکلی راؤنڈ اپ کے ساتھ خالد محمود رسول حاضر خدمت ہے. حسب معمول ہمارے ساتھ ہمارے سیاسی مسائل کے اوپر دسترس رکھنے والے خالد بھٹی صاحب ہمارے پاس تشریف ہیں. خالد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ. خالد بھٹی صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ سیاسی نبض شناس ہیں اور بڑا غلغلہ تھا پہلے وہ 22 اگست کے جلسے کا، اس کے بعد پھر 8 ستمبر کے جلسے کا، اور وہ 8 ستمبر کا جلسہ ہو گیا. اس کے باوجود وہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے، شعلہ بیانی بڑھ گئی ہے. تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یوں تو جلسے ہوتے رہتے ہیں، پاس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اہم مواقع کے اوپر جلسے جو ہیں انہوں نے فضا کو، سیاسی فضا کو پلٹا بھی. تو یہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے جس کا اتنا شہرہ تھا اور سارا کچھ تھا، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس جلسے کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے کچھ کھویا ہے یا پایا ہے، اور اوورآل جو سیاسی منظر ہے اس کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوا ہے؟ میرے نزدیک ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے کھویا ہی ہے اس جلسے کے نتیجے میں، پایا کچھ نہیں ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور جن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہیڈ آن لینا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور ہم نے سب کی ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے، اس کا نتیجہ نکلا کہ ایک بہت سٹرونگ ریئیکشن آیا. اور جو ظاہر طاقتور ہوتے ہیں وہ ان کے پاس تو طاقت ہی ہوتی ہے، اسی کا اظہار وہ کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. تو پی ٹی آئی نے ایکچولی اگر ان کا مقصد جلسے کرنے کا عمران خان کی رہائی ہے تو وہ جلسوں سے نہیں ہوگی. وہ تو گرم لوگ جو ہے وہ گرم خون کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ آپ اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو متحرک رکھتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونے دیتے، ان کی امید برقرار رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو ہو گیا. یہ ضرور کامیابی ہے طریقے صاحب کی کہ انہوں نے جلسہ کر لیا جو کہ ان سے نہیں ہو پا رہا تھا 6 ماہ سے، وہ جلسہ ہو گیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو کچھ جلسہ 6 مہینے سے اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں سکت نہیں تھی، پی ٹی آئی کو اجازت نہیں مل رہی تھی. جی یہی وجہ ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے بھی جلسہ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی میں تو ہمیشہ سکت تھی اور وہ جلسہ کرنا بھی چاہتے تھے. اور یہ بھی جو جلسہ ہے جس طرح دیکھنے ہوا ہے، وہ اس سے پہلے جس طرح پورے اسلام آباد کی قلعہ بندی کی گئی، کنٹینرز سینکڑوں کی تعداد میں رکھے گئے، جس طرح پھر یہ کہ لوگوں کو روکا بھی گیا، سارا کچھ گیا. تو ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی لوگ پہنچے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی جلسہ مطلب کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، اس نے اپنا جو شو آف پاور ہے وہ تو سکسیسفل کیا ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ساز جلسہ ہوگا، تاریخ ساز جلسہ ہوگا. اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. ہاں، تو جو میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی جلسہ ہوتا ہے وہ تاریخ ساز ہوتا ہے. اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوتا. یہ مینار پاکستان پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، وہ جلسہ بھی اس سے کہتے تھے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ جلسوں میں میں نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کی جو بیان بازی ہوتی ہے وہ مطلب اپنے جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا ذرا ایک نام فرمانے کے لیے ہوتا ہے. باقی اس میں مطلب کہ ہر جلسہ تاریخی ہے. دیکھیں نا، میں تو اس بات یہ کہ اسلام آباد کو سکیور کیا گیا تھا، اسلام آباد کے پوائنٹس کو. باقی کوئی نہ جی ٹی روڈ بند تھی، نہ موٹر ویز بند تھی، کوئی روڈ بند نہیں تھا. اگر کسی کے پاس کوئی فوٹیج ہے، کوئی ویڈیو ہے تو دکھائے. الزامات لگانے کا کبھی بیک ٹو کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پایا نہیں. اچھا، اب جو زبان اختیار کی گئی، جو لہجہ اختیار کیا گیا، اس پہ دونوں طرح کے مختلف نظریات ہیں، پروز بھی ہیں، کونس بھی ہیں، حق بھی ہیں، مخالفت بھی ہیں. لیکن جلسے جو بنیادی طور پہ کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے کیے جاتے ہیں، اپنی سپورٹ بیس کو متحرک رکھنے کے لیے، اس بیانیے کو تقویت اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ نے رکھا ہوتا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، وہ عموماً کوئی نہ کوئی ایک بیک چینل یا بیک ڈور ڈپلومیسی اس کے تجزیے ہوتے ہیں. تو نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جلسوں کی زبان ہوتی ہے وہ کوئی آفیشیل پالیسی اسٹیٹمنٹ ایز سچ نہیں ہوتی کہ اگلے دن اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا ان پہ چڑھ دوڑے. تو اس پہ جس طرح کا رسپانس دیا گیا، میرے خیال میں کوئی رسپانس کو بہت زیادہ نیچ ریئیکشن اور اوور ریئیکشن نہیں ہوگی حکومت کی طرف. نہیں، وہ ایکچولی یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ یقین دہانیاں جو کرائی گئی تھی جلسہ کرنے کے لیے وہ کچھ اور تھی. جلسے میں سے برآمد کچھ اور ہوا. نہیں، میں کہتا چلو اوکے، جسٹ پلینگ فار دی ادر، ہو گیا. مطلب لوگ آئے، انہوں نے کہا، کیونکہ ان کے ساتھ جو 9 مئی کے بعد اور پچھلے خاص طور پہ جب آنی پی ٹی آئی جب سے بیہائنڈ دا بال ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے کارکنوں کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے، ان کے لیڈروں کے ساتھ جس طرح ہو رہا ہے، بہت زیادہ نیو پوسٹ بھی ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد؟ وہ مطلب ہے کہ آ کے شیرینی ادھر ہی بانٹیں گے نا. دیکھیں، بات یہ کہ ایک ہوتا ہے اپنے پرابلمس کا اظہار کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا، مجھے ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، بہت خوفناک عمل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. اس کے باوجود 24 گھنٹے پی ٹی آئی کے لوگ ہر چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, اتنے ظلم اور جبر کے باوجود یہ اتنی طاقت دیکھیں نا کتنی, میں تو داد دیتا ہوں ان کی ہمت کو. اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک مطلب کیئرفلی کرافٹڈ اسٹریٹجی ہے. دیکھیے وکٹم ہوڈ کا کارڈ جو ہے وہ کھیلتے ہیں یا ڈیولپ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. پیپل پارٹی نے بھی ایک زمانے میں وکٹم ہوڈ کارڈ اور پیپل پارٹی جو مسلم کا کارڈ تھا وہ اس طرح پاس میں اور بہت ساری پارٹیز کا بھی اپنا اپنا رہا ہے. تو یہ اس نیریٹو کو بلڈ اپ کرنا, اس کو اپنے حق میں استعمال کرنا مہارت سے, یہ تو پھر میرا خیال ان کا کریڈٹ ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ داد ہے ان کو کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیں نا جو یہ میرے خیال سے یہ جو کچھ 8 ستمبر کو ہوا ہے یہ لازمی نتیجہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اسٹریٹجی تھی. اچھا اس میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے بنیادی طور پہ دیکھیں یہ ایک سیاسی اجتماع تھا. سیاسی اجتماع میں اس میں بیان بازی بھی ہو جاتی ہے, ایک دو لوگ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں, بیانات بھی ہو جاتے ہیں سو آن سو فورتھ. لیکن جو پالیسی اسٹیٹڈ پالیسی کسی بھی پارٹی کی حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ اپنی جگہ پہ ذرا ایک کولر انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, اور اعتماد سازی جو ہے نا وہ دونوں طرف سے چاہیے تھی. What I feel is کہ اس میں اعتماد سازی میں نہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ سختی میں بظاہر کمی آ رہی ہے, نہ حکومت کی طرف سے. خیر حکومت کی تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی تو خواہش ہے کہ یہ شعلے اسی طرح ہوا دیتے رہیں. اچھا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ملک جہاں اس وقت کھڑا ہوا ہے اکنامکلی مشکل کنڈیشن میں, ٹیررزم کے, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, اس میں بہتر یہ ہوتا کہ حکومت اگر اتنا اوور ریئیکٹ نہ کرتی. ایک جلسہ ہی تھا نا جی, کیا ہو گیا اس میں, جلسہ ہوا گھر گھر چلے گئے, لیکن اس کے بعد سے جس طرح پریس کانفرنسز ہوئی مسئلے کو اچھالا گیا, میڈیا پہ ابھی تک لگا ہوا ہے ایز اف کہ جس طرح پتہ نہیں پاکستان کے ہر کونے میں کوئی تبدیلی آگے نہیں آئی. سو کنکلوڈ کرتے ہوئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اعتماد سازی کے لیے ضروری تھا, اور ایک پولیٹیکل ایکیومن کے طور پہ, ایک سیاسی بصیرت کے طور پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اگر لیٹ گو کر دیتی تو یہ ایک چھوٹا سا ایک جلسہ تھا, ہو گیا, ختم ہو جاتی بات, آگے کہانی کسی اور طرف چلتی. لیکن یہ اوور ریئیکشن ہے میرے خیال اس اعتبار سے پیپل پارٹی جو اپنا پی ٹی آئی ہے اس کو فائدہ رہا کہ جلسہ ختم ہونے کے باوجود ابھی تک جلسے کا جو بیانیہ ہے وہ تمام میڈیا پہ چل رہا ہے اور حکومت بھی اسی کے اثر میں وہ اپنی جگہ. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس تاثر کو ظاہر نہیں ہونے دینا کہ پی ٹی آئی جو ہے اب وہ انڈر اٹیک نہیں ہے. پی ٹی آئی اب کھل کے اپنی سیاست کر سکتی ہے. جو دباؤ ہے وہ برقرار رہے گا جب تک کہ بنیادی ایشوز طے نہیں ہوتے پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. چلیے اس میں تو میرا خیال ہے پھر یہ ہے کہ دیکھیں جی پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں الٹیمیٹلی معاملات جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین کسی بیک ڈور چینل سے کچھ ایک دوسرے کے لیے اسپیس کریٹ ہونے سے ہی حل ہوتے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے دونوں طرف. اور لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے لگتا نہیں نہ وہ مطلب ادھر سے ہو رہا ہے نہ وہ ادھر سے ہو رہا ہے. لیٹس ہوپ. اچھا یہ بھٹی صاحب بتائیے کہ جس طرح یہ جلسہ بڑا خبروں میں رہا پچھلے چند دنوں سے, کے پی کے میں جو ہمارے ٹیررزم کے واقعات ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہیں, اس میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, پچھلے سال کے فگر دیکھ رہا تھا کہ پچھلے سال تقریباً 1400 سے زیادہ دہشت گردی 800 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس میں 1400 سے زیادہ جو ہے نا وہ جانے گئی. اور اس سال بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بار بار جو واقعات ہو رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 پولیس اسلامی پولیس نے اسٹرائک بھی کی. اچھا تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو کے پی کے حالات ہیں, جو حالات ہیں اس میں کیا کہ یہ سڈن کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, اس کا کوئی پالیٹکس کے ساتھ عمل دخل ہے یا یہ اسٹینڈ لون ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, کیا ٹیک ہے آپ کا اس میں؟ دیکھیں یہ تو تب سے شروع ہوا ہے. کے پی میں بہت حد تک صورتحال بہتر ہو گئی تھی جب آپریشنز ہوئے, ضرب حسب ہوا, اس کے بعد آپریشنز ہوئے تو صورتحال بہت حد تک بہتر ہو گئی. جو فائٹرز جو ملیٹنٹس تھے وہ افغانستان چلے گئے, وہاں بیس سے کبھی آتے تھے اٹیک کیا چلے گئے. جب عمران خان, جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے مل کے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم نے ان کو واپس لانا ہے اور ان کو ری سیٹل کرنا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں, کے پی کے مختلف ضلعوں میں, تو وہاں سے پھر یہ ایشو شروع ہوا کیونکہ یہ واپس آئے, ری گروپ ہوئے, اور ان کی جو طاقت ٹوٹ گئی تھی وہ طاقت یہ ان کی ری ایمرج ہوئی. ان کو ری گروپ ہونے میں آیا کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا جی بالکل فیسیلیٹیٹ کیا گیا. جنرل فیض نے کیا, عمران خان کی حکومت نے کیا, اس وقت کی کے پی کی حکومت نے کیا. وہ تو ان کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ان کو پیسے دیے گئے, ان کی جو وہی میرا مطلب ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی, اس میں جو ان کی ایک وائلنس کا ایلیمنٹ تھا اس کو نکال کے پیسفلی وہ نہیں, اس کو آپ سر وہ ایگریمنٹ تو دیکھیں نا جو جنرل فیض کا اور ان کا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ they will carry their arms, they will continue to carry their arms. قبائلی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں آرمز جو ہے وہ تو ایک نارمل ڈے اب تو دیکھیں نا, اب تو کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے. آپ نے کب تک دیکھیں نا پرابلم کیا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پرائیویٹ ملیشیا بنائیں,
ہم ریاست کو چیلنج کریں, کس کو بھی چیلنج کریں, ریاست کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اچھا, اس کی جڑیں جو ہے, اگر آپ جو بات کر رہے ہیں, اس کی جڑیں کچھ حد تک وہ جو ہمارے ایکس فاٹا کے جو علاقے تھے جن کو پھر بعد میں بڑی جلد بازی میں انٹیگریٹ کر دیا گیا, اس وقت بھی ایک کافی ساری آوازیں تھیں کہ جی آپ اتنی جلدی نہ کریں, یہ علاقہ دہشت گردی کی آماجگاہ رہا ہے بہت عرصہ. جو ٹریڈیشنل قبائلی سسٹم تھا مشرین کا اور ملکوں کا اور فرق تھا, تو وہ سارے کا سارا ڈس انٹیگریٹ ہو چکا ہے. یہاں افیکٹولی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا اس پورے پیریڈ میں. تو آپ 10 سال کا ایک ٹرانزیشن پیریڈ لے لیجئے کہ جس میں کم از کم یہاں ایک اسٹرکچر بلڈ اپ ہو جائے اور پھر انٹیگریٹ کریں. لیکن وہ کچھ لوگوں کو بہت جلدی تھی اور انہوں نے انٹیگریٹ بھی کر لیا. تو یہ اس وقت جو مطلب ہے کہ یہ لہر ہے پچھلے 1.5-2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کا کچھ اس جلد بازی سے بھی تعلق ہے کہ وہ افیکٹولی کہنے کو سیٹل ایریا ہے لیکن اس کا آؤٹ فٹ اور جو نان ایگزسٹنس آف دی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح ہی فاٹا کے زمانے کا ہے. جب تک یہ لوگ واپس نہیں آئے تھے تو نارتھ وزیرستان, جنوبی وزیرستان, باقی سب جگہوں پہ, باجوڑ ہو گیا, باقی جگہوں پہ جہاں کہیں جیسے اورنگزئی ہے جہاں پہ سیکٹیرین ایشو ہے, اس کے علاوہ جو ملیٹنسی کا ایشو تھا وہ بہت حد تک سالو ہو گیا تھا. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کنٹرول تھا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا, وہ سیولین اتھارٹیز کو دیا جاتا, وہ پھر ڈیولپمنٹ کا کام کرتے, اسکولز بناتے, ہاسپٹلز بناتے, روڈز بناتے, لوگ جو مارکیٹس تباہ ہو گئی تھی, گھر تباہ ہو گئے تھے, وہ بنا کے لوگوں کو دیے جاتے. یہ کام اس طرح سے نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے. اچھا, پی ٹی آئی تو کیونکہ اس معاملے کو کلیم کرتی ہے کہ ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں جی, اور اب کے پی میں ان کی گورنمنٹ بھی پچھلے 10 سال میں ہے, تو کیا اس پورے پیریڈ میں انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی یا ان کا کیا نقطہ نظر فرق تھا یا کیوں یہ ہو نہیں سکا؟ ان کا ایک تو دیکھیں, ایک تو کنفیوزڈ پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ہمارے دوست ہیں. اچھا, ہاں, اور بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی از دا پولیٹیکل فیس آف ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی از دی آرمڈ فیس آف پی ٹی آئی. اب اگر فرض کرو یہ ہے بھی, چلو ان کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جی یہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں, ہمارے بھی فرد ہے, ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے, اگر یہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو ہمیں ان وجوہات کو سیٹل کرنے کی, ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ جو لیٹلی ہوا ہے کہ جی وہ علی امین گنڈاپوری صاحب گنڈاپور نے کہا کہ جی ہم براہ راست افغانستان سے بات کریں, جبانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کریں. اچھا, یہ مذاکرات تو ہم پاسٹ میں بھی کئی دفعہ کر چکے ہوتے ہیں اور وہ مذاکرات آپ نے دیکھے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملتا ملاتا تو کچھ نہیں. ایک بار پھر ہم اس طرح کے ایک پروونس اور فیڈریشن کے درمیان میں بھی ایک کشاکش تھوڑی شروع ہو گئی اور پھر ہم مذاکرات کھیلیں گے. مجھے تو ماضی میں کوئی ایسے مذاکرات نظر نہیں آئے جو کہ کامیاب ہوئے ہوں جب بھی کوئی اس طرح کے کے ساتھ کیے. جتنے بھی معاہدے ہوئے آج تک صوفی محمد سے لے کے نیک محمد تک, ایک بھی کامیاب نہیں ہوا, کسی ایک پہ بھی کھڑے نہیں رہے. تو پھر اب اس اصرار کیوں طالبان کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا ہے نہیں. عمران خان سے کیا مذاکرات کریں؟ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ایک پرابلم ہے جس کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے آج تک. سلیم صافی, طاہر خان, بہت سارے جرنلسٹ تھے جو افغانستان کے صورتحال کو سمجھتے ہیں, وہ وارن کر رہے تھے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور افغان طالبان ہیں یہ ایک ہے, ان کو ڈفرینشیٹ مت کریے. اب جو افغان طالبان کی پوزیشن ہے وہی ان کی پوزیشن ہے. وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے جو ان کے نزدیک شریعت ہے. وہ اپنے جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ باقیوں پہ اس طرح کی زندگی تھوپنا چاہتے ہیں. اب یہ کانفلکٹ ہے اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ, جس کی وجہ سے یہ جو کنفیوژن ہے نظریاتی طور پر کہ کیا ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پہ جو طالبان افغانستان میں ریاست چاہتے ہیں یا ہم اس سے تھوڑی مختلف ریاست چاہتے ہیں. اب پاکستان میں ہم مختلف ریاست چاہتے ہیں, پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں طالبان جیسی حکومت نہیں, لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیں پولیس نے ہڑتال کی 1974 کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں پولیس نے کہیں ہڑتال کی ہو, اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ فوج کو نکالیں. فوج کو کیوں نکالیں کہ جی ہم پہ حملے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. اگر یہ نکل جائیں گے تو کیا حملے نہیں ہوں گے؟ حملے تو ایک ہی صورت میں نہیں ہوں گے کہ آپ سرنڈر کر دیں, آپ طالبان کو ٹیک اوور کرنے دیں, اب علاقے ان کے حوالے کر دیں, وہ جو چاہیں وہ کریں, تو پھر تو کوئی حملہ نہیں کرے گا کسی پہ. جی یہ 25 کروڑ مطلب عوام کا ایک ملک ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور ہم نے بہت شب و فراز جو ہے نا وہ دہشت گردی کے بھی دیکھے. تو ناظرین نے اپنے گفتگو ہماری سنی, اس میں اس وقت جو دہشت گردی کی جس انداز میں پھیلاؤ ہوا ہے, بلوچستان ہے یا کے پی ہے اور اس کے علاوہ باقی صوبے بھی کسی وقت بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور ماضی میں رہے بھی ہیں, یہ سچویشن بڑی کمپلیکس ہے اور اس کے اوپر وقتی سیاست کرنا,
یا وقتی سیاسی مفادات کے لیے کوئی نیریٹو بلڈ اپ کرنا نہ ماضی میں کبھی سود مند رہا نہ آج کبھی سود مند ہوگا، بلکہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑی دیر تک جو ہے نا وہ قوم اور ملک کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی اپنی ایک سروائیول کی جنگ ضرور لڑ رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کا سب سے بڑا مضبوط بیس جو ہے نا وہ ہے بھی کے پی کے میں، اور کے پی کے میں جو دہشت گردی کی لہر اس وقت ہے پچھلے کچھ عرصے سے، یہ بھی کوئی مطلب کمپلیکس اور پیچیدہ ہے اور اس کی جڑیں ماضی میں ہے۔ سو بہتر یہ ہوگا کہ یہ سیاسی بیان بازی جو ہم پچھلے 2-4 دن سے سن رہے ہیں اس کی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور جو فورن پالیسی کے معاملات اور یہ جو دہشت گردی کے معاملات دونوں آپس میں جڑے ہوئے بہتر یہ ہے کہ اس کو سیاسی بیانیے کی نظر کرنے کی بجائے اس کو ایک اسٹیٹمنٹ شپ کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن اضلاع میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہاں غربت ہے، مسائل ہیں، لوگوں کے جینون مسائل ہیں، سو بہتر یہ ہوگا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس کے بعد جو ایپیکس کمیٹیاں بنائی تھیں اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کم از کم یہ ہے کہ سیاسی بیانیے کی نظر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی صاحب کو اور خالد محمود رسول کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگے، کانٹینٹ اچھا لگے، آپ لائکس کا بٹن دبائیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔